أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليه الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين پر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ قرآنی آیات میں ایمان کے متعلقات یعنی قرآن کے نزدیک جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ کیا ہیں؟ اس سلسلے میں مدد لیں گے سورہ بقرہ آیت 177۔ نیک عمل یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ خدا پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور انبیاء پر ایمان لے آؤ۔ اگر خدا پر ایمان لاتے ہیں تو اس کی صفات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ چنانچہ اس کی صفات میں سے ایک صفت حکمت ہے۔ اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ حکمت خدا کا تقاضا انبیاء علیہ السلام کا بھیجا جانا ہے، یعنی وہ تشریف لائیں اور لوگوں کی ہدایت کریں، اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کے ساتھ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ فرشتوں اور ان کے وجود پر بھی ایمان لائیں، کیونکہ یہی فرشتے خدا کی وحی کو پیغمبروں تک لاتے ہیں۔ اسی طرح خدا پر، انبیاء علیہ السلام پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ معاد و قیامت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن مجید مختلف مقامات کے تقاضوں کے مطابق ایمان کے متعلقات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، یعنی بتاتا ہے کہ کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سورہ بقرہ آیت 285۔ جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، پیغمبر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والے اللہ پر، فرشتوں پر اور پیامبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت 69۔ جو کوئی بھی اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور ایک نیک عمل کرے بس اس کے لیے خوف نہیں ہے۔ سورہ اعراف آیت 158۔ بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ سورہ انعام آیت 54۔ وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں جب تیرے پاس آئیں تو ان کو کہہ دو تم پر سلام ہو۔ سورہ تغابن آیت 8۔ بس اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لے آؤ۔ سورہ تغابن آیت 11۔ جو کوئی بھی خدا پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کی ہدایت کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان باوجود اس کے کہ وہ عالم ہوتا ہے لیکن کفر کرتا ہے، یعنی انکار کرتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ کفر ہے، یعنی اونچے درجے کا کفر۔ اسی لیے صرف خدا کا پہچان لینا یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور حقیقت کا واضح ہو جانا اس کی سعادت دائمی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ دل اور دماغ کے ساتھ اس کو قبول بھی کرے، یعنی اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور علم کے تقاضوں پر عمل کرنے کا پکا ارادہ بھی رکھے۔ اگر کوئی جانتا تو ہو مگر عمل کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، جو کہ اس سے پہلے سیشن میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہو چکا ہے،
وہ کافر ہے۔ یعنی اگر بعض احکام الہی پر عمل کرتا ہو اور بعض پہ عمل نہ کرتا ہو بلکہ ان کو مانتا ہی نہ ہو تو یہ کفر ہے۔ سورہ بقرہ آیت 85۔ کیا کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لائے ہو اور کچھ حصے سے انکار کرتے ہو تو تم میں سے جو بھی اس طرح کرے گا اس کی جزا دنیا میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔ یہ حقیقت میں خود پرستی اور نفس پرستی ہے، نہ کہ خدا پرستی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ چند احکامات کو اپنی مرضی سے مان لینا اور باقی کو رد کر دینا، یہ وہ شخص ہے جو اپنی پسند اور مرضی کے مطابق دوڑ رہا ہے، نہ کہ خدا کی اطاعت اور عبادت کے پیچھے ہے۔ بس وہ انسان جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے کہ بعض اسلام کے احکامات اور تعلیمات صحیح ہیں اور بعض صحیح نہیں، اس کفر کو کفر باطنی کہتے ہیں، جو اس کے ظاہری اسلام کے ساتھ اکٹھا ہو گیا ہے، حقیقتاً یہ کافر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دست دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام تر تعلیمات اسلامی کو قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ التماس دعا۔